بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى. أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. أيحسب الإنسان أن يترك سدى. ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. صدق الله العظيم. محسوس ہو رہے تھے. چلیے اب خیر الکلام کے بعد خیر الانام کی بارگاہ میں چلتے ہیں اور اس شخص کو میں دعوت دوں جس کا خانوادہ خیر الانام سے محبت رکھتا ہے، جو خانوادہ بہت مشہور ہے اور معروف ہے، جس کے سبا ہم کو سرمے کی ضرورت ہے. کچھ دھول اڑا لانا دربار محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت مولانا انہر سعودی صاحب سے ہے جو منفرد لب و لہجے کے مالک ہیں. میں آپ سے ادباً گزارش ظلمت جہالت میں صبح پرزیاں لے کر میرے مصطفیٰ آئے. میرے مصطفیٰ آئے. کفر کے بیاباں میں نور کی فضا لے کر میرے مصطفیٰ آئے. میرے مصطفیٰ آئے. ظلمت جہالت میں ابتدا میرے آقا انتہا میرے آقا. ابتدا میرے آقا انتہا میرے آقا. مجتبی میرے آقا. مجتبی میرے آقا. مصطفیٰ میرے آقا. رحم کی رضا لے کر میرے مصطفیٰ آئے. میرے مصطفیٰ آئے. سبیل احمد صاحب قاسمی بنگلوری جو ہندوستان کے مایہ ناز نعت خواں ہیں اور بہت عمدہ آپ کی نعتیں ہوتی ہیں جو ہمیں سننے کا موقع ملے گا انشاءاللہ. اس کے بعد آپ کے برابر میں
کرناٹک کی معروف سماجی شخصیت جو محتاج تعارف نہیں ہے، عالی جناب اسماعیل شریف کو سنانا صاحب متزل ہو، اس کے بعد پھر عالی جناب قاسم سہیل صاحب متزل، جناب جمیل بنارسی صاحب، ان کا تعارف مجھے نہیں کرانا چاہیے اس لیے کہ یہ خود ہمارے پڑوسی ہیں، اور جب ہم ان کو سنیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ جس محفل میں آپ پہنچائیں وہ محفل مکمل ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد عالی جناب غفران امجد صاحب جو آبروئے مشاعرہ بھی کہہ سکتے ہیں، آبروئے نظامت بھی جن کو کہا جا سکتا ہے۔ اسی طرح سے میرے برابر میں عالی جناب افتخار الاحسل صاحب، بہت اچھے شاعر ہیں، گردھلی سے آپ تشریف لائے ہیں، اور عالی جناب حبیب اللہ صاحب مالک زمزم شادی محل، جناب وسیم بھائی، اور علی جناب مولانا ظہیر لطیفی صاحب، مولانا عرفان صاحب، اور دیگر حضرات یہاں تشریف رکھتے ہیں، مولانا انہر سعودی صاحب، جناب حنیف صاحب سوشل ورکر، اور جناب سید نواب صاحب نائب صدر بزم غالب، سیکریٹری شاہ زماں صاحب، یہ وہ حضرات ہیں جو شہر کے ایک مشہور معروف لوگ ہیں۔ ان تمام حضرات کی آمد پر میں عالی جناب الحاج بابا جی متزلہ کی جانب سے آپ کا استقبال کرتے ہوئے آپ کو اہلاً و سہلاً مرحبا کہتا ہوں۔ میں بلا کسی تمہید کے اور تاخیر کے اس مجلس کا آغاز جو ہے تلاوت کلام اللہ سے کرتا ہوں۔ یہ آپ کو بتاؤں کہ آج جو یہ مجلس ہے رہ گزارے محمد، چلو دکھلا رہے گزارے محمد، ہے تاروں سے بہتر غبارے محمد، ہے تاروں سے بہتر بہار ہے، چلو دیکھ لو رہے گزارے محمد، ہے تاروں سے بہتر غبارے محمد۔ خدا نے بنایا ہے مختاروں کو، خدا نے بنایا ہے مختاروں کو، نہ پوچھو حد اختیار محمد، نہ پوچھو حد اختیار محمد، مدینے سے عرش اور اس سے آگے، مدینے سے عرش اور اس سے آگے، ہے جانے کہاں تک دیار محمد، ہے جانے کہاں تک دیار محمد، وہ گلزار عالم کے فردوس ریزواں، وہ گلزار روشن ہے زلف خوب ہی کالی، مناسب قد سنہرا رنگ سفیدی پر ذرا لالی، وہ چہرہ چاند سا روشن ہے زلف خوب ہی کالی، سر اقدس بڑا اونچا نمایاں طور کی مانند، سر اقدس بڑا
نمایاں طور کی مانند وہ پیشانی چمکتی ہے، تجلی طور کی مانند وہ چہرہ چاند سا روشن ہے، زلفیں خوب ہی کالی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ شرمیلی نگاہوں پر جو دل اپنے لٹاتے ہیں، وہ شرمیلی نگاہوں پر جو دل اپنے لٹاتے ہیں، پلک ان کی اٹھیں تو دوسرے پلکیں جھکاتے ہیں، پلک ان کی اٹھیں تو دوسرے پلکیں۔ جی جی جی، اور بابا جی کی کرامت ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کامیابی اتنا کامیاب ہو رہا ہے۔ بہرحال کیونکہ وقت بہت کم ہے، میں مختصر کچھ اشعار پیش کروں۔ دیکھیں کہ میری شاخ جاں پر گلاب آ رہا ہے، میری شاخ جاں پر گلاب آ رہا ہے، خیال رسالت مآب آ رہا ہے، میری شاخ جاں پر گلاب آ رہا ہے، خیال رسالت مآب آ رہا ہے، خیال رسالت مآب آ رہا ہے۔ شیخ نظر فرمائیں کہ فصیل عقیدت پہ جھالر سجا دو، فصیل عقیدت پہ جھالر سجا دو، خدا کا حسین انتخاب آ رہا ہے، خدا کا حسین انتخاب آ رہا ہے، فصیل عقیدت پہ جھالر سجا دو، خدا کا حسین انتخاب آ رہا ہے۔ اور مقصد نظر فرمائیں اس کا کہ عطائے محمد کی صورت میں امجد، عطائے محمد کی صورت میں امجد، ہر ایک رنج و غم کا جواب آ رہا ہے، ہر ایک رنج و غم کا جواب آ رہا ہے، ہر ایک رنج و غم کا جواب۔ میں کچھ تحفہ پیش کر رہے ہیں، آپ سے گزارش ہے کہ سامنے تشریف لے آئیں۔ آج جو ہے الحاج بابا مسجد ہمالیہ ڈر کمپنی آپ کی شان پوشی فرما رہے ہیں۔ عالی جناب الحاج اللہ بخش صاحب سے گزارش ہے کہ تشریف لائیں۔ ماشاءاللہ بزم غالب سے سے منور میرے فجر ہے، لمحہ لمحہ میں آپ ہی سے منور ہے، قابل رشک ہر بات ذرا پیچھے۔ آج جو ہے بڑی خوبصورت اور پیاری محفل آپ کے دولت قدے پر ہوئی ہے، تو کس طرح آپ کی یہ خدمت ہے، کس طرح آپ کی یہ تحریک آگے بڑھ رہی ہے بابا جی؟ سب سے پہلے میں آپ تمام حضرات کا، میڈیا والوں کا دل کی عمیق گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ لوگ چھوٹی سی دعوت پر اتنی دور سے موسم کے خراب ہونے کے باوجود ٹریفک میں پریشانیاں اٹھا کر آپ یہاں تک تشریف لائے، آپ کا دل کی عمیق گہرائیوں سے شکریہ۔ یہ پروگرام تو مجھے پتہ نہیں کہ میں کیا کروں، مجھے خود نہیں معلوم ہوتا ہے، میں سوچتا کچھ ہوں ہوتا کچھ اور ہے۔ ارادہ تو کچھ نہیں تھا، لیکن اچانک ایسا ماحول بنا کہ بھئی تمام دوست بولنے لگے کہ نہیں، آپ کا کوئی بھی پروگرام ہو اردو کے بغیر ادھورا ہے۔ تو ہمارے جیسے دوسرے پروگرام ہوتے ہیں کہ لوگ آرکیسٹرا کرتے ہیں، دوسری چیزیں کرتے ہیں، واحد چیزوں میں جاتے ہیں، تو ہم نے اس پروگرام کو نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کو سجا کر منور اور مبروک بنانے کی کوشش کی ہے۔ کہاں تک کامیاب ہوں تو آپ لوگ جانیں اور عوام جانیں، اور جو ناظرین دیکھتے ہیں وہ جانیں۔
میرا کام صرف خدمت کرنا ہے اور میری جستجو رہتی ہے کہ میں کوئی ایسا کام کروں جس سے لوگوں کے دلوں میں چھاپ چھوڑ سکوں کہ ہاں کوئی پروگرام ہوا ہے. آج کیا تقریبات کی ہیں؟ مطلب میڈیا والے اپنے اس سے باز نہیں آتے ہیں, سوال ضرور کرتے ہیں. دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میری بیٹیوں کا عقیقہ نہیں کیا تھا میں نے, تو میں نے سوچا کہ عقیقہ کر دیں. اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ مکان بنایا ہے, آفس کا اناگریشن نہیں کیا تھا, میں بولا اناگریشن بھی کر دیا جائے. پھر مکان بنایا تو میں نے کہا اس کی ٹھنڈک بھی کر دی جائے. اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ میری بیٹی کی منگنی بھی ہوئی ہے. تو ایک پنچ چار کاج ہوئے ہیں. آپ لوگوں کی محبت اور لوگوں کا خلوص اور عوام کی محبت, جس وجہ سے ساری چیزیں گھر کی ٹھنڈک, مکان, بیٹی کی منگنی, بیٹیوں کا عقیقہ, اور اس کے ساتھ محفل نعتیہ تو پیغام کیا رہے گا کہ کس طرح جو ہے تقریبات جو ہے گھروں میں ہوتی ہیں, شادیاں ہوتی ہیں, منگنیاں ہوتی ہیں, لیکن کہیں نہ کہیں اردو زبان دور ہوتی جا رہی ہے. یہ ہمارا پروگرام, ہمارا منشا اور ہمارا مقصد یہی ہوتا ہے کہ لوگوں کے اندر بیداری کی جائے کہ آپ جو دوسری قوموں کی تقلید کر رہے ہیں, آپ کے پاس ہر ایک چیز کا حل ہے, ہر ایک چیز آپ کے پاس موجود ہے. قرآن حدیث کی روشنی میں آپ سب کچھ کر سکتے ہیں, ایسا نہیں ہے کہ آپ کچھ نہیں کر سکتے. ابھی دیکھیے چھوٹی سی تقریب تھی, چاہے تو میں خاموشی سے کر سکتا تھا, لیکن چونکہ اس محفل کو لوگوں کے لیے ایک نمونہ بنانا تھا کہ بھئی آپ اگر کوئی پروگرام کرتے ہیں تو نعتیہ, حمدیہ یا قرات کی کوئی محفل رکھیں تاکہ لوگ جڑیں بھی, اور آپ جڑ رہے ہیں تو اس سے ثواب بھی ملے گا. آپ گانے یہ وہ چیزیں سے کریں گے تو واہیات تو ہو گئی, گناہ الگ ملے گا. اسے ہمیں ثواب سے تو اللہ تعالیٰ محروم نہیں رکھے گا, اس کی مجھے پوری امید ہے. آنے والے دنوں میں کیا پروگرام رہیں گے بزم شاہین؟ بزم شاہین کے پروگرام تو ہمیشہ چلتے رہتے ہیں. ابھی آپ نے دیکھا, شاید آپ لوگوں کو معلوم نہیں ہوگا کہ ابھی 9 جون کو میرا جنم دن تھا. ہمارے 19 مارچ کا جو پروگرام تھا گایتری وہار پیلس گراؤنڈ میں جو ہوا تھا, وہ پروگرام میں جو سوامی جی آنے والے تھے ان کو ایکسیڈنٹ کی وجہ سے وہ نہیں آ سکے. انہوں نے میرے لیے وہاں غازی آباد میں, یو پی میں, کہاں گورکھپور والے, انہوں نے میرے لیے, اور آپ ہی کی وہ جو یو پی کی جو حکومت ہے انہی کے نمائندے ہیں وہ لوگ, انہوں نے میرے لیے محفل سجائی اور نعتیہ اس جگہ پر جہاں پروگرام ہوا ہے. تاریخ کا سب سے پہلا پروگرام ہے وہ, کیونکہ وہ گڑھ ہے, وہاں کوئی پروگرام ہو ہی نہیں سکتا. لیکن الحمدللہ آپ کا نالائق وہاں تک پہنچ ہو چکی ہے کہ جہاں لوگ پروگرام کا سوچ بھی نہیں سکتے, وہ لوگ خود پروگرام کرا رہے ہیں, اور اردو کا پروگرام کرا رہے ہیں, اور خود کرا رہے ہیں, اپنے خرچے پر کرا رہے ہیں, اور ہمارے لیے کرا رہے ہیں. سب سے بڑی بات ہے ہمارا پروگرام ابھی 3 مہینے ہوئے پروگرام ہو کر, انشاءاللہ بہت جلد ایک بابا جی سوال ہے. جی, آج کل شادیوں میں, نکاح میں رہو یا ولیمے میں اور ریسپشن میں فرض کر چکے ہیں آرکیسٹرا کو بلانا, کوئی خلنائک بن رہا ہے, کوئی نائک بن رہا ہے. اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں؟ میوزک میں سب سے پہلے اس کی ذمہ داری علماء کرام کو دیتا ہوں. علماء اس نکاح میں شامل نہ ہو, اس نکاح کو نہ پڑھائیں جس میں واہیات ہو. آپ اگر ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو نہیں روک سکتے تو پھر آپ کا رہبری, آپ کی امامت پر سوال اٹھتا ہے کہ آپ اتنے بڑے ہونے کے باوجود آپ کی نظروں کے سامنے آپ کے ہوتے ہوئے وہ سب چیزیں ہو رہی ہیں. ان لوگوں کو بین کرنا چاہیے؟ دیکھیے میں کوئی بین کی تو مانگ نہیں کرتا ہوں, کیونکہ اس ہر ایک کا اپنا ذاتی معاملہ ہے کہ ہندوستان آزاد ہے, وہ اپنی کلچر کے حساب سے جو چاہے وہ کر سکتا ہے. لیکن ہم مسلمان ہونے کے ناطے, میں مسلمان ہونے کے ناطے میں یہ ضرور کہوں گا کہ آپ اپنی تہذیب, آپ اپنا تمدن, آپ اپنا کلچر مت چھوڑیے. وہ جو چیزیں ہیں وہ ہمارا کلچر نہیں ہے, ہماری تہذیب نہیں ہے. ہماری تہذیب اور ہمارا تمدن جو ہے اس سے ہٹ کر ہے.